بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم آر جی ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول ڈاکہ زن قسط نمبر 4 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی لائک اور کمنٹ کر دیا کریں، اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں۔ ڈاکوؤں کی ڈانٹ پٹکار نے خوشیہ کو خاموش کر دیا۔ ڈاکوؤں کے تیور بتاتے تھے کہ اگر خوشیہ نے مزید کوئی سوال کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور ڈاکو کا آپے سے باہر ہو جانا نہایت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی جان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ بخت بھری اور سوہنی کو کوئی غرض پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان نازک لمحات میں وہ تینوں پوری طرح ڈاکو کے رحم و کرم پر تھے، لہٰذا خوشیہ کا چپ ساتھ لینا ہی وقت کی ضرورت، مصلحت کا تقاضا اور دانش مندی کا شیپ تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب ڈاکو خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے سونی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، خوشیہ چیخ اٹھا۔ ہم نے آپ لوگوں سے ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور خاموشی سے اپنی راہ لیں۔ خوشیہ کا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں ہونے والی کارروائی کسی کی نظر میں نہیں آ سکتی تھی۔ خاموش اور ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر ویسے بھی بستی کے لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لہٰذا کسی کا خوشیہ کے گھر کی جانب متوجہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار، یہاں سردار سے مراد وہ شخص ہے جو اس شیطانی ٹولے کو لیڈ کر رہا تھا۔ دراصل ان کا سردار تو سلطان ہی تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اوئے بوڑھے، تم نے پچھلے 2 گھنٹوں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم نے تم سے کسی قسم کی بدتمیزی کی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہے کہ میری نیت صاف ہے، تم میری بات پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ خوشیہ کی جوان جہاں بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کہ ایک ڈاکو پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے۔ اس کی منطق عجیب اور تجویز نرالی تھی۔ خوشیہ نے کہا، میں مانتا ہوں تم لوگوں نے پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں انتہائی شرافت کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکو یا جرائم پیشہ افراد سے ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب خود کو شریف ڈاکو ثابت کرنے کے لیے تم میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ مجھے یقین آ جائے گا کہ تم ایک عظیم اور خدا ترس انسان ہو۔ ڈاکو کا پیشہ تمہاری مجبوری ہوگی۔ سردار دھیمے لہجے میں ہنسا اور بولا، تمہاری بیٹی کو ہم ضمانت کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ میری بیٹی اور بہن کی طرح ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان بند رکھی اور ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی غلطی نہ کی تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہاری نظر کے سامنے ہوگی، لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر تمہاری بیٹی کی جان یا عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ وہ میری سوہنی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے دار صاحب، داستان کے اختتام پر خوشیہ گلوگیر آواز میں کہا، اور تم بخار چڑھائے خاموشی سے گھر بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر کیا کروں میں؟ وہ پھٹ پڑا۔ میں نے کہا، کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ تھانے میں آ کر اس واقعے کی رپورٹ ہی درج کروا دیتے تاکہ انہیں تلاش کرنے میں کوئی آسانی ہو جاتی۔ آپ اپنی آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ برہمی سے بولا۔ میری اس رپورٹ کو مخبری سمجھ کر اگر ڈاکو سوہنی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب سوہنی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ میں نے سیکھے لہجے میں کہا۔ ڈاکو اپنی زبان کا پاس کریں گے، وہ گھمبر آواز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کی طرح کوئی پڑھا لکھا اور قانون دان شخص نہیں ہوں۔ میری موٹی عقل میں جو بات آئی میں نے اس پر عمل کیا۔ ہم میاں بیوی نے طے کر لیا تھا کہ اس دوران میں ہم سے کوئی اگر سوہنی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم یہی بہانہ کریں گے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر چن والی گئی ہوئی ہے۔ چن والی میں واقعی سونی کا ماموں عبدالقدیر رہتا تھا۔ اسی دوران میں خوشیہ کی بیوی بخت بھری کھانے کے لوازمات سے بھری ایک ٹرے کمرے میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی مجھے حوالدار فرزند علی کی صورت نظر آئی۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب کسی نگرانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا،
یہ لوگ تو پہلے ہی لٹے پھٹے بیٹھے ہیں۔ بخت بری نے میری بات سے اندازہ لگا لیا کہ خوشیہ نے اپنی داستان غم مجھے سنا دی تھی۔ وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محنت سے سامان خاطرداری تیار کر کے لائی تھی، لہٰذا اس کی کاوشوں کو نظر انداز کر دینا کفران نعمت ہوتا۔ میں اور حوالدار ٹرے میں موجود اللہ کی نعمتوں سے انصاف کرنے لگے۔ خوشیہ نے ڈاکو کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں بہت سے پہلو تنشنا تھے، خاص طور پر یہی بات کہ انہوں نے 2 گھنٹے اس کے گھر میں قیام کیوں کیا تھا، وہ جہاں سے بھی آئے تھے۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اپنے سردار سلطان ڈاکو کو پولیس کی تحویل سے نکالنے آئے تھے۔ وہ سیدھے خوشیہ کے گھر میں 2 گھنٹے تھانے کیوں نہ آ گئے؟ اگر تھانے ٹھہرے تو کیوں؟ کیا اس طرح وہ اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میرا ذہن تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ ایس آئی شمشاد کے مطابق مسلح ڈاکو کے ایک جتھے نے لگ بھگ 4 بجے تھانے پر حملہ بولا تھا۔ اس حساب سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ کم و بیش 2 بجے خوشیہ کے گھر پہنچے ہوں گے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، ڈاکو کتنے بجے تمہارے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ صحیح وقت کا اندازہ تو مجھے نہیں جناب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ آدھی رات کے بعد یہاں آئے تھے۔ البتہ ان کے جانے کے بعد میں اور بخت بھری صبح تک سو نہیں سکے تھے۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر خوشیہ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکو نے تھانے کا رخ کیا تھا اور خوشیہ کے بیان کے مطابق اس کی بیٹی سونی بھی ان کے ساتھ تھی، تو کیا انہوں نے سونی کی معیت میں تھانے پر دھاوا بولا تھا، یا اس اغوا شدہ دوشیزہ کو انہوں نے کہیں رستے میں بٹھا دیا تھا؟ تھانے سے واپسی میں وہ بہت جلدی اور افراتفری میں تھے، اور 2 پولیس اہلکار گھوڑوں پر ان کا تعاقب بھی کر رہے تھے، اور لہٰذا سونی کو رستے میں سے اٹھانے کے امکانات تو 0 کے برابر تھے۔ اس سے ایک ہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ یا تو سونی ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی، یا پھر انہوں نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے ان کا کوئی ساتھی سونی کو اپنے ساتھ پہلے ہی جنگل کی طرف لے گیا ہو۔ اس خیال کی تصدیق کے لیے میں نے خوشیہ سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، وہ ڈاکو تعداد میں کتنے تھے؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب وہ پورے 6 افراد تھے، اور ان کے پاس اسی تعداد میں گھوڑے بھی تھے۔ خوشیہ کی بات کی تصدیق جب بخت بھری نے بھی کر دی تو میں مخمے میں پڑ گیا۔ یہ تو ڈاکو آور ہوئی تھی، کہیں کوئی گڑبڑ تو تھی جو فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہی تعداد تھی جو تھانے پر عملہ آور ہوئی تھی۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ڈاکو نے سونی کو اپنے ساتھ رکھ کر تھانے والا مارکا مارا ہوگا، وہ مارکا جس میں وہ اپنے سردار کو چھڑوانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ساتھی کی لاش تھانے میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خوشیہ سے تمام حجت ضروری جانا۔ کیا تم نے ڈاکوؤں کو باقاعدہ گنا تھا، یا یوں ہی اندازے سے ان کی تعداد کے بارے میں بتا رہے ہو سکتا ہے وہ 6 نہ ہوں، وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 بھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان کی تعداد میں کسی کمی پیشی کی گنجائش نہیں۔ میں نے ان 2 گھنٹوں میں کم از کم 8 یا 10 دفعہ انہیں گنا تھا، اور ہر مرتبہ وہی 6 ہی تھے۔ کیا ڈاکو سونی کے علاوہ بھی تمہارے گھر سے کوئی اور چیز اٹھا لے گئے ہیں؟ ہماری سب سے قیمتی چیز تو سونی ہی تھی جناب، بخت بھری نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب وہ اس کو ساتھ لے گئے تو باقی چیزوں کی ہمارے لیے کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سونی کے بغیر تو یہ گھر سونا سونا لگتا ہے۔ وہ ایک ماں کا جذباتی جواب تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خوشیہ کو دیکھا، کیونکہ ابھی تک میرا سوال جواب طلب تھا۔ وہ میری نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، نہیں جناب،
انہوں نے میرے گھر سے کوئی شے نہیں اٹھائی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خوشیہ سے پوچھا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو وہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، تمہارے خیال میں انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا؟ میں تو صبح سے بخار میں جل رہا ہوں جناب، وہ نکابت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ خبر نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سونی کی المناک جدائی نے مجھے قبر سے قریب کر دیا ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کرے وہ لوگ اپنے وعدے کی پابندی کریں اور آج شام سے پہلے میری سونی یہاں ہو۔ امید اور دلاسا بہت ہی قومی جذبات ہیں جن کے سہارے بڑے سے بڑا غم کا پہاڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے عبوری سردار نے خوشیہ کو دلاسا دیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو ان کے بارے میں نہ بتایا تو وہ سورج غروب ہونے سے قبل اس کی بیٹی کو زندہ سلامت اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی امید پر دن ڈھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے بخت بھری سے پوچھا، تم تو آج گھر سے باہر نکلی ہوگی، کیا تمہیں خبر ہے ڈاکوؤں کے جانے کے بعد اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ جی، میں نے اڑتی خبر سنی ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ آپ کے تھانے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ایک حوالاتی کو چھڑوا کر لے گئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ وہی 6 ڈاکو تھے جو زبردستی تمہارے گھر میں پناہ گزیر ہو گئے تھے، میں نے بوڑھے میاں بیوی کے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جس حوالاتی کو انہوں نے تھانے سے نکالا ہے وہ ان کا سردار تھا، سلطان ڈاکو۔ بخت بھری نے گھبراہٹ بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ تو اندھیر نگر والی بات ہو گئی۔ جب ڈاکو تھانہ توڑ کر اپنے بندے کو چھڑوا سکتے ہیں تو پھر ہم غریب غربا کسی گنتی میں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی محفوظ نہیں، خوشیہ نے کہا۔ ڈاکوؤں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہم نے ہوائی فائرنگ کی کچھ آوازیں سنی، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے تھانے میں کوئی معرکہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے میری بیٹی خیریت سے گھر آ جائے۔ میں مزید آدھا گھنٹہ وہاں رک کر ان دونوں میاں بیوی سے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی مفید اور اہم معلومات نہ ہو سکی۔ خوشیہ تو بخار کی وجہ سے ایک مصیبت میں مبتلا تھا اور بخت بھری اپنی سونی کے غم میں نڈھال۔ میں نے انہیں زیادہ پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوشیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میری آپ سے التجا ہے، اگر آپ یہاں، اس نے کہا، ابھی تک یہ بات ہم نے کسی کو نہیں بتائی کہ سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شام تک یہ راز کسی کو نہ بتائیں، ورنہ ہماری بہت بڑی بدنامی ہوگی۔ مجھے اس لاچار و مجبور باپ پر ترس آ گیا۔ اور شام کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے اس خوشگمان بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، ڈاکو نے وعدہ کیا ہے وہ رات سے پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچا دیں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی کہ میں یہ کہہ نہ سکا کہ ڈاکو اب کبھی تمہاری بیٹی کو خوشیہ واپس نہیں کریں گے۔ رات تک ہی کی تو بات ہے، اس کی امیدیں وقت کا بے رحم تشیہ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خوشیہ، میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گا۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 4؟ تو کائنڈلی جو نیو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کے لیے۔